کر بیٹھ جاتے، فقراء اکرام سب ذکر میں رہتے، تو مہدی موعود علیہ السلام غلیل لے کر ان پرندوں کو اڑا دیتے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کیا؟ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقراء اکرام ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ان کے ذکر میں خلل نہ ہو۔ پھر رات میں نوبت ہوتی تھی، نوبت کے اندر ایک ٹکڑی ذکر اللہ میں رہتی، دو ٹکڑی آرام کرتے رہتے۔ چلو ذکر میں رہنے والوں کو مہدی علیہ السلام چھوڑ دیتے، جو دو ٹکڑیاں آرام کرتی رہتی تھی ان کے سینے کے پاس جا کر مہدی موعود علیہ السلام کان لگا کر سنتے کہ ذکر اللہ چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر ذکر نہیں چلتا رہا تو پکارتے، بھائی صاحب اٹھو، اللہ کی یاد کے ساتھ سو جاؤ۔ اگر اللہ کی یاد کے ساتھ سو جاؤ تو تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہاں تک ذکر کی پابندی ہوتی تھی۔ اب ذکر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ اللہ کو تم خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اتنا یاد کرو اللہ کو کہ لوگ تم کو دیوانہ پکارا کریں۔ اللہ کو اتنا یاد کرو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ذکر کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرو، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز زمینوں میں آسمانوں میں سب رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہو۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی، وہ اللہ کی ذات، یصلی علیکم، تم پر صلوات بھیجتی ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، لیکن جہاں نبی پر بھیجتا ہے وہاں فرشتوں کو بھی حکم کرتا ہے کہ تم بھی درود بھیجنا چاہیے، مومنوں کو بھی حکم کرتا ہے کہ تم بھی درود بھیجنا چاہیے۔ مگر ذکر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کہتا ہے، هو الذی، وہ ذات، یصلی علیکم، تم پر بھی صلوات بھیجتی ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو ظلمات